ابان ابن عیاش رحمت اللہ علیہ انہوں نے یہ واقعہ نقل کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ کنت عند انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی البصرہ، میں بصرہ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی مجلس میں تھا. فخرجت من عندہ، جب میں ان کی مجلس سے باہر نکلا تو میں نے دیکھا فاذا بجنازۃ یحملها اربعۃ من المسلمین، میں نے ایک جنازہ جاتے ہوئے دیکھا جس کو صرف 4 بندوں نے اٹھایا ہوا تھا. عام طور پر کیسا ہی کمزور بندہ کیوں نہ ہو، جنازے میں 10-20 لوگ 40-50 لوگ ہوتے ہیں. یہ ایسا جنازہ تھا جس کو صرف 4 بندے اٹھا کے لے جا رہے تھے. اللہ اکبر. وہ فرماتے ہیں جنازۃ لا یحملها الا 4، ایک جنازہ جس کو صرف 4 بندوں نے اٹھایا ہوا تھا اور وہ اس کو قبرستان کی طرف لے کے جا رہے تھے. یقول فتبعتها وقلت، میں نے ان کی پیروی کی، یعنی جنازے کے پیچھے چلنے لگا اور میں نے دل میں کہا واللہ لاتبعن هذه الجنازۃ، اللہ کی قسم میں اس جنازے کے پیچھے ضرور چلوں گا. جنازۃ ما يحملها الا 4 ولا يتبعها احد، جو جنازہ جس کو 4 بندے لے جا رہے ہیں اور اس جنازے کے پیچھے چلنے والا کوئی ہے ہی نہیں، میں اس کے پیچھے قبرستان تک چلتا ہوں اور جنازے کے پیچھے جانے کی سعادت پاتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ فدفناها، کہ جب قبرستان میں گئے اور 4 بندوں نے اس میت کو دفن کر دیا. وبعد الدفن قلت لهم، دفن کے بعد میں نے ان 4 بندوں کو کہا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے. ما شان هذه الجنازۃ، اس جنازے کا کیا حال ہے، ذرا تم مجھے بتاؤ تو صحیح صورت حال کیا ہے کہ صرف 4 بندے جنازے کو لائے اور اس کو انہوں نے دفن کر دیا. فقال الرجال، وہ 4 بندے کہنے لگے سل هذه المرأة التي استاجرتنا، اس عورت سے پوچھو جس نے ہمیں مزدوری کے اوپر یہ جنازہ لانے کے لیے چن لیا، سلیکٹ کر لیا. اس کا مطلب وہ 4 بھی مزدور تھے جو جنازہ اٹھا کے لائے تھے اور انہوں نے جنازے کو دفن کیا تھا. کوئی پڑوسی، کوئی رشتہ دار اس بندے کو دفن کرنے والا نہیں تھا. یہ مزدور تھے جو جنازے کو اٹھا کے لائے تھے اور انہوں نے قبرستان میں جنازہ پہنچایا اور اس کو دفن کیا. وہ کہتے ہیں کہ یہ سن کے میں اور حیران ہوا. 4 کلهم مستاجرین، وہ 4 کے 4 مزدور تھے جو اجرت لے کر جنازے کو لائے تھے اور انہوں نے اس کو دفن کیا تھا. وہ کہتے ہیں یہ کہنے کے بعد میں ان بندوں کے ساتھ واپس آیا، وہ اس عورت کے گھر تک مجھے لے کر آئے. میں نے اس عورت کا دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا یا امت اللہ، اے اللہ کی بندی، اخبرینی ان شان هذه الجنازۃ، مجھے ذرا اس جنازے کی حقیقت تو بتانا، کیا بات ہے، اس کے ساتھ کوئی بھائی نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی پڑوسی نہیں، کوئی محلے والا نہیں، 4 بندے اور وہ بھی مزدور تھے جنہوں نے اس کو جنازہ کو قبرستان میں پہنچایا اور اس کو دفن کر کے واپس آ گئے. حقیقت حال کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ جب میں نے یہ پوچھا فقالت، وہ کہنے لگی ھذا جنازۃ ابنی، یہ میرے بیٹے کا جنازہ ہے. قلت، تو میں نے کہا وما شانها، اس بیٹے کا کیا حال کیا تھا؟ قالت، کہنے لگی لما حانت ساعۃ الوفات، جب اس کی وفات کی ساتھ آ گئی، کہنے لگا قال علی، اس نے مجھے کہا تھا یا اماہ، اے میری امی، تریدین لی السعادۃ، کیا تو میرے لیے سعادت کو پسند کرتی ہے؟ فقلت نعم، میں نے کہا ہاں، میں چاہتی ہوں کہ تو نیک بن جائے. یا بنیا، اے میرے بیٹے، وکان رجلا فاسقا عاصیا عاقا، وہ ایک نوجوان تھا جو بڑا گنہگار تھا، ماں باپ کا نافرمان تھا. اس نے پھر یہ کہا اماں، اگر تو چاہتی ہے کہ میں نیک بن جاؤں، یا اماں، اے میری اماں، اذا حانت ساعۃ الوفات، جب میری وفات کا لمحہ قریب آ جائے، فلکنیدی، تو مجھے بشہادتی، امی مجھے کلمہ شہادت کی تلقین کرنا. ثم اذا مت، پھر جب میں فوت ہو جاؤں، لا تخبری احدا بجنازتی، اللہ محلے کے کسی بندے کو، پڑوسی کے کسی آدمی کو میرے جنازے کی اطلاع مت دینا. فإنهم يعرفون معصیتی، وہ سارے میرے گناہوں کو جانتے ہیں. فإنهم إن عرفوا، اگر وہ جان لیں گے کہ یہ گناہگار میں ہوں جس کا یہ جنازہ ہے،
فلن یصلوا علیہ، وہ میرے اوپر جنازہ پڑھنا بھی گوارا نہیں کریں گے، ولیکن ارفعی یدیک الی اللہ، اللہ بس میرے جنازے کو تیار کر کے تو اپنے ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھا دینا، اور کولی اور یہ کہنا اللہم اے میرے اللہ انی قد امسیت راضیۃ عنہ، اے اللہ میں اس بیٹے سے راضی ہو گئی ہوں، فرض عنہ اے اللہ تو بھی اس سے راضی ہو جا، اللہم انی قد امسیت راضیۃ عنہ فرض عنہ، اے اللہ میں بیٹے سے راضی ہو گئی ہوں، اے اللہ تو بھی میرے بیٹے سے راضی ہو جا۔ ثم ضحکت المرأۃ، پھر وہ عورت ہنسنے لگ گئی۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے اس سے پوچھا، فقال لها عوان ابن عیاش، عوان ابن عیاش نے اسے کہا ما یضحکک یا امۃ اللہ، اے اللہ کی بندی تو کیوں ہنس رہی ہے؟ قالت کہنے لگی واللہ اللہ کی قسم فعلت ما قال، میں نے وہی کیا جو اس نے مجھے کہا تھا، فرفعت یدیا، میں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، وقلت اور میں نے کہا اللہم انی قد امسیت راضیۃ عنہ فرض عنہ، اے اللہ میں اس سے راضی ہو گئی ہوں، میں ماں ہوں تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ فَإِذَا بِي أَسْمَعُ مُنَادِيًا يُنَادِينِي، میں نے ایک منادی کو آواز دیتے ہوئے سنا، وہ کہہ رہا تھا کہ یا اماں ہو، اے اس نوجوان کی ماں، کہ اے میری اماں، وہ نوجوان کو یا مجھے کہہ رہا تھا یا اماں ہو، اے میری امی، قدمت علی رب رحیم کریم، میں نے ایک ایسے رب کے پاس میں پہنچا ہوں جو بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، غیر ساخط، وہ مجھ سے ناراض نہیں ہے، علیہ ولا غضبانہ بدعوتک لی، اے اللہ جو تو نے میرے لیے دعا کی تھی اس کی وجہ سے اللہ نے ناراضگی کو معاف کر دیا اور میرا اللہ مجھ سے راضی ہو گیا۔ اب وہ بندہ جس سے اللہ راضی ہو گیا، اب اس کا کوئی جنازہ پڑھتا ہے یا نہ پڑھے، اس کی تو آخرت سنور گئی نا۔ اب ماں نے مزدوروں سے جنازہ اٹھوایا، مزدور نے اس کے جنازے کو جا کے دفن کیا، اور یوں اللہ نے اس بندے کی ماں کی دعا کو قبول کر کے اس بندے کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو اللہ سے شدید محبت ہوتی ہے۔ اب اس آیت میں ایک عجیب نکتہ ہے کہ یہ جملہ خبریہ بنتا ہے، ایک اطلاع دی جا رہی ہے کہ ایمان والوں کو اللہ سے شدید محبت ہوتی ہے، حکم تو نہیں ہے کہیں، امر کا صیغہ تو کوئی بھی نہیں کہ ایمان والے اللہ سے شدید محبت کریں، نہیں، خبر دی گئی۔ تو مفسرین نے کہا کہ یہ کیا معنی، بجائے اس کے کہ حکم دیا جاتا کہ ایمان والے اللہ سے شدید محبت کریں، صرف خبر دے دی گئی۔ تو مفسرین نے کہا کہ بات یہ ہے کہ حسن والوں میں ناز ہوا کرتا ہے، حسن والوں میں، جس کو پتا ہو میں بہت حسین ہوں، کبھی اپنی زبان سے وہ نہیں کہے گا کہ تم مجھ سے محبت کرو، وہ اتنا چاہتے ہیں کہ لوگوں کو میرے حسن کی اطلاع ہو جانی چاہیے، کوئی مجھ سے محبت کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔